سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا. اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ کرنے لگا. حالانکہ جب وہ احمق خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ کرنے کی کیا حاجت تھی. بہرحال سرداروں سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے. فرعون کے مشورہ طلب کرنے پر سرداروں نے کہا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے. اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے. تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم. ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو اسے مقرر کر لو. برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں. آپ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں. جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا، اور فرعون کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا، تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے. شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں. اس سے ان کا مقصود جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا بلکہ غرض یہ تھی اس ہیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں. جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. مقررہ دن فرعون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج اور جادوگروں کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا. جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا. اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جادوگروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ باتیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں. انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ چلے. اس کے بعد جادوگروں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا. بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اسدے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے. جب وہ ان سب کو نگل گیا
اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سبحان اللہ! کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر و انکار اور سرکشی کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لیے اپنے سر اور گردنیں جھکا دیں۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں سے کہا، کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون کی دھمکی جادوگروں کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر فرعون کی تمام تر دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے حق کا اعلان کیا اور کہا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، تیرے ہاتھ میں صرف دنیا کا فیصلہ ہے، اور ہم نے تو اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ہم تو صرف اپنے خدا کی خوشنودی اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کہ ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرداروں نے فرعون سے دو باتیں کہیں، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور یہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ اور بھی ایمان لے آئے تھے، اور اس سے ان کا مقصد فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی، وہ موسیٰ نہ تو تیری عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے مقررہ کیے ہوئے معبودوں کی۔ سرداروں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن فرعون نے آگے سے اپنی دھمکیوں کے ذریعے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔